کسی زمانے میں ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو دربار میں بلایا اور کہا، آج میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور جس کا جواب مجھے دل سے اچھا لگا میں اسے اس کا من چاہا انعام ضرور دوں گا۔ سب بیٹیاں قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ 6 بیٹیوں نے ایک سا ہی جواب دیا، ابا حضور ہم آپ ہی کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا ہوا پہنتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب باری آئی سب سے چھوٹی بیٹی کی۔ اس نے بڑے سکون سے کہا، ابا حضور میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہی پہنتی ہوں۔ جو کچھ میں کھاتی یا پہنتی ہوں وہ میری قسمت ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غصے میں بولا، تو نے میری ناشکری کی ہے، میں دیکھوں گا میرے بغیر تو اللہ کا دیا ہوا کیسے کھاتی ہے۔ شہزادی نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے تمام زیورات اور اچھے کپڑے اتار لیے جائیں اور انہیں جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سامان کے شہزادی کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور سکون تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی یقین تھا کہ جو رزق اور عزت میرے نصیب میں لکھی ہوگی وہ مجھے ضرور ملے گی۔ شام ہونے لگی تو شہزادی نے سوچا کہ رات کے لیے آگ جلانا ضروری ہے۔ وہ لکڑیاں جمع کرتے ہوئے جنگل میں آگے بڑھی تو اچانک اس کی نظر ایک پرانی سی جھونپڑی پر پڑی۔ باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی انسان کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی نے جھونپڑی میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا اور کمزور آدمی چرپائی پر لیٹا ہوا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ شہزادی نے فوراً مٹکے سے پانی نکالا اور اسے پانی پلایا، پھر جھونپڑی کی صفائی کی اور بستر درست کیا۔ بوڑھے نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں اکیلی کیسے آ گئی؟ شہزادی نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ بوڑھا آدمی بولا، تم یہی رہو، میں شہر میں مزدوری کرتا ہوں، 8 دن بعد واپس آتا ہوں۔ یہاں کھانے کا کچھ سامان ہے اور قریب ہی ندی ہے جہاں سے تم پینے کا پانی لا سکتی ہو۔ اگلی صبح وہ بوڑھا شخص شہر چلا گیا۔ شہزادی نے جھونپڑی سنبھال لی، بکری کا دودھ نکالتی، آدھا خود پیتی اور آدھا ایک برتن میں باہر رکھ دیتی۔ وہ سوچتی شاید کوئی جانور بھوکا ہو تو پی لے گا۔ ایک صبح جب وہ اٹھی تو دیکھا کہ دودھ ختم تھا اور برتن کے پاس ایک چمکتا ہوا سرخ لال پڑا ہوا تھا۔ قریب ہی زمین پر سانپ کے نشانات بھی تھے۔ شہزادی کو یاد آیا کہ بچپن میں سن رکھا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو قیمتی لال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ حیران بھی ہوئی اور شکر گزار بھی۔ اس نے لال سنبھال کر رکھ لیا۔ یہ سلسلہ 7 دن چلا۔ ہر صبح دودھ کے بدلے ایک لال اسے مل جاتا۔ جب بوڑھا آدمی واپس آیا تو شہزادی نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے 3 لال اسے دیے اور کہا، یہ بیچ کر مزدور لے آؤ۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل کے بیچ ایک شاندار محل کھڑا ہو گیا۔ نوکر چاکر، آرام و آسائش، نعمتیں، سب کچھ اس محل میں موجود تھا۔ شہزادی نے وہاں کام کی جگہیں بنائیں، غریبوں کو روزگار دیا۔ جنگل آہستہ آہستہ شہر بننے لگا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ وہ بہت حیران ہوا اور انہوں نے شہزادی سے ملنے کی خواہش کی، لیکن شہزادی نے ان سے ملنے کے لیے ایک شرط رکھی کہ وہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ ان سے ملنے آئے۔ بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ اس کے محل پہنچا۔ شہزادی نے نقاب میں سب کا استقبال کیا۔ 7 رنگ کے کھانے اور 7 رنگ کے لباس ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ آخر بادشاہ نے کہا، بیٹی اب پردہ ہٹا لو، تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ جب اس نے نقاب ہٹایا تو بادشاہ کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے وہی چھوٹی بیٹی تھی جسے جنگل میں اکیلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ابا حضور میں نے تب بھی سچ کہا تھا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہی پہنتی ہوں، اور جو کچھ میں کھاتی ہوں یا جو کچھ مجھے ملا ہے وہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باقی بیٹیاں دل ہی دل میں سوچنے لگیں کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا۔ اور پھر شہزادی نے اپنا تمام حال بیان کیا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا ہی کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔